ناظرین، ایک بہت بڑا پیغام، بہت اہم پیغام پاکستان میں آیا ہے اور وہ خطرناک بھی ہے، بڑا خطرناک پیغام ہے۔ وہ یہ بتاؤں گا آپ کو کہ وہ خطرناک پیغام کیا ہے اور اہم کیسے ہے اور کس نے بھیجا ہے، کس سے متعلق ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک چکور ہے، چکور، اس چکور کو بھی ایک بڑی سپر پاور نے تھریٹ کیا ہے۔ تو وہ چکور ہے کیا، اور وہ جو تھریٹ کیا ہے وہ کیسے کیا ہے، اور اس کے پھر نتیجے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو میں بات آپ سے یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا ٹرمپ کی بے لگام، شتر بے مہار، اپنے ہی اصول اور اپنے ہی قوانین کے ساتھ چلنے والی انتظامیہ کا سامنا کر رہی ہے۔ تو پاکستان بھی ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو بھی یہ سامنا کرنا پڑنا ہے، اور پاکستان کو یہ سامنا کرنا پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ جو میں ابھی پیغام کی بات کر رہا ہوں یہ اسی سے متعلق ہے۔ تو ابھی میں آپ کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں، پیچھے آپ نے ان دنوں دیکھا ہوگا کہ گوادر ایئرپورٹ کے بارے میں بڑی خبریں چل رہی ہیں، اور انٹرنیشنل خاص طور پہ جو نیوز ادارے ہیں پاکستان کے اندر، خبروں کے جو یہاں پہ کام کرتے ہیں، ان کی وی او اے ہے یا بی بی سی ہے یا باقی جو ہیں، تو انہوں نے اس پہ رپورٹس بنانا شروع کر دی ہیں کہ دیکھیں جی گوادر ایئرپورٹ پہ تو کچھ ہو نہیں رہا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور یہاں تو بالکل ہوگا عالم ہے۔ اس کے پیچھے اصل میں مقصد ہے ان خبروں کو انگیخت دینا، ان خبروں کو اٹھانا جو سیاسی تھیوریز ہیں بلوچستان کے بارے میں، کہ بلوچستان جو ہے وہ بدامنی کا اور وہ ٹیررزم کا شکار ہے، اور خدا نخواستہ وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ عمر ایوب نے بھی یہ اس طرح کی ایک بڑی ہی غلط جو بات کی تھی کہ 8 اضلاع نکل گئے، یہ ہو گیا۔ یہ اصل مقصد اس کے پیچھے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ گوادر ایئرپورٹ تو ایک بہانہ ہے، اصل میں تو بلوچستان نشانہ ہے ان قوتوں کا، اور وہ بلوچستان نشانہ کیوں ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں، اب میں بڑے عرصے سے ایک بات ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں، جب سے یہ الیکشن میں بھی میں نے یہ بات بڑی بار بار کہی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کہی تھی کہ اس ملک میں ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ انٹرنیشنل یدھ ہے، عالمی جنگ یہاں چل رہی ہے، ایک کولڈ وار ہے عالمی قوتوں کی جو اس ملک میں لڑی جا رہی ہے ایک عرصے سے، اور ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسی کے ماتحت ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم اچھے لوگ ہیں، سبھی اچھے لوگ ہیں، بلوچی اچھے ہیں، پٹھان اچھے ہیں، پنجابی اچھے ہیں، سندھی اچھے ہیں، کاشمیری اچھے ہیں، جو زبانیں ہیں، جو نسلیں ہیں، جو یہاں پہ ہماری جو پہچانیں ہیں، وہ سب اچھے ہیں، وہ سب مخلص ہیں، سب پیارے لوگ ہیں۔ یہ باہر سے ہے جو بھی ہے، وہ پیسے کی وجہ سے وہ لڑا دیتا ہے، وہ کسی لالچ میں لڑا دیتا ہے، وہ اقتدار میں لانے کا لالچ کے تحت ہمیں لڑاتا ہے۔ یہ اصل پرابلم وہ ہے۔ تو یہ اب دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چونکہ پاکستان سی پیک، اچھا سی پیک کیا ہے؟ یہ بیسیکلی چائنا کا BRI یعنی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، ایک تجارتی منصوبہ ہے اس کا پوری دنیا کے لیے۔ وہ پوری دنیا کو اس منصوبے کے تحت تجارت میں اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے، اور 120 ملک اس میں دستخط کر چکے، جڑ چکے ہیں۔ اس کا جو سب سے بڑا اس BRI کا جو اس کا منصوبہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا پروگرام ہے وہ ہے سی پیک، اور سی پیک کے اوپر جو جھنڈا لگا ہوا ہے نا، سی پیک کے پروگرام کے اوپر، یعنی کہ چائنا پاکستان کوریڈور جو گزرنا ہے یہاں سے، جو بن رہا ہے، جس پہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، جس پہ سارا کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر جو جھنڈا لگا ہوا ہے نا، وہ گوادر کا ہے۔ اس لیے کہ چائنا سے پاکستان کراس کرتے ہی پوری دنیا کے لیے جو رستہ جہاں سے پھر آگے پوری دنیا اوپن ہوگی وہ ہے گوادر پورٹ، ناٹ ایئرپورٹ۔ ایئرپورٹ کو تو ایویں ہی ایک ڈرامہ کر رہے ہیں جان بوجھ کے، اصل میں وہ گوادر پورٹ اور سی پیک کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، پاکستان اور چائنا کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، پاکستان اور امریکہ کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اصل مقصد۔ اچھا، اب یہ پورٹ جو ہے، یہ جو گوادر پورٹ ہے، وہ ڈیپ سی ہے، گہرا سمندر ہے۔ وہاں پہ گہرے سمندر کے فائدے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اتنے مطلب تجارت کے لحاظ سے بڑے بڑے جہاز یہاں پہ آ سکتے ہیں،
جن پہ لاکھوں نہیں پتہ نہیں کروڑوں ٹن کی مشینری اور کروڑوں ٹن کا سامان تجارت اور آئل اینڈ گیس اور جنگی سامان ساز و سامان اور جا سکتا ہے صرف اس پورٹ پہ، ارد گرد کی کسی پورٹ پہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آبنائے ہرمز پہ جا کے کھلتی ہے، اس کے ایک طرف بحرہ ہند ہے جو آگے جا کے ساؤتھ چائنا کو جا کے ملتا ہے، اور ادھر سے جو بحرہ عرب ہے پھر اس کے آگے پوری دنیا ہے۔ تو چائنا ایسے آتا ہے اور گوادر پہ جا کے پوری دنیا پہ چھا جاتا ہے، اور بحرے یہ جو آبنائے ہرمز میں کہہ رہا ہوں یہ ایک چوک پوائنٹ ہے، یہاں پہ آگے جتنے بھی جہاز آئیں گے یا جائیں گے وہ انڈونیشیا کی طرف، ملیشیا کی طرف، جاپان کی طرف، آگے چائنا کی طرف، وہ وہاں پہ رکتے ہیں، یہ ایک چوک پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس پہ جا کے چائنا، پاکستان اینڈ چائنا۔ اب امریکہ کو مسئلہ کیا ہے؟ امریکہ کا مسئلہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ گوادر پاکستان ان کو دے دیتا ہے اور چائنا اور پاکستان مل کے یہاں بیٹھتے ہیں تو وہ اس کے خیال میں یہ چائنا کی ایک نیول بیس بھی ہوگی، وہ پورے سمندر کو کنٹرول کرے گا اور خاص طور پہ انڈیا کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور پھر یہ کہ وہ پوری دنیا میں اپنا سامان بھی بھجوائے گا ایزیلی، مور ایزیلی، پہلے ہی بھجوا رہا، مور ایزیلی بھجوائے گا، اور پوری دنیا پہ پہلے ہی کاروبار کے لحاظ سے امریکہ کو پچھاڑ چکا ہے، اب مزید جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اور جو امریکہ کی اصل میں جو سمندری طاقت ہے اور سمندروں پہ اس کی جو حکومت ہے وہ چیلنج میں آ جائے گی۔ امریکہ کی حکومت ہے نا اس وقت، اس کے کئی بیڑے، 5th بیڑا اس وقت اس کا بحرین کھڑا ہے، اسی وجہ سے بھیجا اس نے بحرین میں، اس نے 5th بیڑا اپنا کھڑا کر دیا لا کے صرف اس کو چیلنج کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری اچھا، اب یہ کہ چائنا پہلے کیا کر رہا ہے، چائنا آ رہا ہے پہلے سے ساؤتھ چائنا اوشین سے وہ نکلتا ہے، وہاں سے وہ ایک چھوٹی سی آبناہ ہے، ایک چھوٹا سا ایک رستہ ہے پانی کا، کوئی 90 کلومیٹر لمبا ہے اور کوئی مطلب تو بہت کم چوڑا ہے، وہاں سے اس کے جہاز گزرتے ہیں اور پھر جا کے وہ بحرہ ہند میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں پہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے ایسے کر کے، اور اس کے کنٹرول میں ہر چیز، اس کو پتہ کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، یہاں پہ تو اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو یہ تکلیفیں ہیں۔ اچھا، ان تکلیفوں کی وجہ سے اب کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ایک میسیج بھیجا گیا ہے، ایک دانہ پھینکا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے کبوتر کو دانہ پھینکتے ہیں جو بھی اٹھا لے، اب دانہ پھینکا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو، کچھ سیاسی پارٹیوں کو نہیں بلکہ سب کو ہی، لیکن جن کا ان کو پتہ ہے کہ وہ دانہ چگ سکتی، ان کو بطور خاص یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اگر آپ امریکہ کے خلاف سوری اگر آپ چائنا کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں تو موجودہ جو بے شترے، بے مہار اور بے لگام اور جس کے اپنے اصول اور اپنے قوانین ہیں، وہ ٹرمپ انتظامیہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اس دانے کو چگتا ہے، کون ہے جو ان کا ساتھ دیتا ہے، کون ہے جو اندر سے مل جائے گا۔ لیکن ان کی ایک شرط ہے کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اس صورت میں کہ جب آپ اس پہ پکے رہیں گے۔ اب پاکستان میں چائنا کی مخالفت کر کے کیسے ٹک سکتا ہے؟ ویسے پہلے ہو چکا ہے یہ اتنا مشکل کام اب شاید زیادہ مشکل ہو گیا، پہلے یہ کام ہو چکا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی، کون سا لیڈر اس پیغام کو، اس دانے کو چگتا ہے اور وہ اس مشن پہ جاتا ہے، جو کہ مجھے تو امپاسبل نظر آتا ہے، لیکن یہ ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ یہ ہوا ہے، اور اس کا اب آگے جو بھی اس کی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ اب آ جائیں آپ، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چوکور ہے ایک، اس کو چیلنج کیا سپر پاور نے۔ وہ چوکور کیا ہے؟ یہ ساری تکلیفیں مل ملا کے ساری بات بن رہی ہے۔ وہ چوکور، اس کو کوارڈ کہتے ہیں۔ کوارڈ ہے 4 ملکوں کا اتحاد۔ یہ ایک چوکور کی شکل میں اس وقت اس ایریے میں مطلب پوری دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں۔ ایک یو ایس، ادھر انڈیا، ادھر جاپان اور ادھر آسٹریلیا، یہ ایسے 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 اور ایسے چوکور بنتی ہے۔ یہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ چوکور کو چائنا نے چیلنج کر دیا ہے۔ ایک تو ہم ہیں چیلنج کرنے کے لیے یہاں سے انڈیا کو،
اور دوسرا اس نے جا کے آسٹریلیا کے سمندروں میں جا کے مشقیں کی ہیں پچھلے دنوں. تو یہ کسی کو پتہ چلا یا نہیں چلا؟ امریکہ، آسٹریلیا، انڈیا اور جاپان کو بڑا کلیئر میسیج مل گیا کہ چائنا یہ کہتا ہے کہ میں یہاں بھی آپ کے قریب آ کے یہاں موجود ہوں، ٹھیک ہے، اب جو ہو سکتا ہے وہ کر لیں. تو یہ ہے اصل میں تھریٹ، اور اس تھریٹ اور اس کے بعد اب یہ میسیج بھیجا گیا ہے. لیکن پاکستان کو یہاں پہ بڑی ہی سمجھداری سے چلنا ہوگا. کہیں پہ کوئی بہت بڑی بڑک مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کہیں پہ گھٹنے ٹیکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان دونوں پوزیشنز کے درمیان اپنے آپ کو رکھ کے ہمیں چلنا ہے. ہمیں ڈپلومیسی کو بھی موقع دینا ہے، اور ہمیں اپنے اندر بھی حوصلہ پیدا کرنا ہے، اور ملک کے اندر بھی حوصلہ پیدا کرنا ہے. یہ ساری دہشت گردی اور یہ سارے جو مسائل ہیں جو بڑھائے جا رہے ہیں، جو دن بدن جن میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمیں گھٹنوں پہ لایا جائے، اور ہم گھٹنوں پہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ. یہ مجھے امید بھی ہے، اور یہ میں اسی امید کے ساتھ مزید اپڈیٹ آنے تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں.